بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعرات کا دن ہے 14 ستمبر 2023۔ آج کا اخبارات کی خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ بھارتی اخبارات کچھ دیکھے ہیں لیکن ان میں کوئی خاص خبر نہیں ہے۔ ایک ہی خبر وہاں پہ خاص تھی، وہ مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین کے ہاتھوں 3 بڑے لوگوں کی ہلاکت ہے۔ ایک کرنل مارا گیا، ایک میجر مارا گیا، ایک ڈی ایس پی مارا گیا۔ وہ وہاں بھی خبر لگی ہوئی تھی، ہمارے ہاں بھی خبر لگی ہوئی ہے۔ اور آج کی سب سے بڑی شاید خبر یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کی 3 خواتین وہ مقابلہ حسن میں حصہ لے رہی ہیں۔ اس پر تقی عثمانی صاحب کی طرف سے برہمی کا اظہار کیا گیا ہے۔ انتخابات صدر نے 6 نومبر کی تجویز دے دی۔ الیکشن کمیشن کا اجلاس آج طلب۔ الیکشن کمیشن منصفانہ انتخابات کے لیے آئینی و قانونی اقدامات کی پابندی کرے۔ قومی و صوبائی اسمبلیوں کے ایک ہی دن الیکشن کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی حاصل کرے۔ انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ تمام ادارے اس اختیار کا احترام کریں۔ وفاق اور 4 صوبوں میں ایک ہی روز الیکشن ضروری۔ وفاقی صوبائی وزرائے قانون کا اتفاق۔ عارف الوی کی طرف سے کوئی یہ اعلان نہیں کیا گیا بلکہ ان کی طرف سے تجویز دی گئی ہے۔ تجویز کوئی بھی دے سکتا ہے۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ عارف الوی اعلان کریں گے۔ بہرحال اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اعلان اور تجویز ان کے درمیان والی کوئی چیز ہے۔ صدر الوی کے اس طرح کہنے سے الیکشن کمیشن کوئی پابند نہیں ہو جاتا، لیکن اس پر بھی شدید قسم کا رد عمل آ رہے تو پی ٹی آئی کی طرف سے اس کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ دوسرا، پیپلز پارٹی کی طرف سے امید کی جا رہی کہ وہ بھی اس کا خیر مقدم کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہا گیا کہ صدر کا یہ بالکل اختیار نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے ڈیٹ دینا۔ اگر الیکشن کمیشن کا اختیار ہے تو وہ پھر ڈیٹ دے دے۔ اگر الیکشن کمیشن کا اختیار ہے تو پھر الیکشن کمیشن ڈیٹ دے دے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، رولہ مک جائے گا۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستانی معیشت کو پہنچنے والے نقصان کی بڑی وجہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے۔ یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے صدر نے انتخابات کی تاریخ تجویز کر دی مگر یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے۔ انتخابات کے لیے وسط سے آخر جنوری کا کوئی دن مقرر ہو سکتا ہے۔ آرمی چیف صاحب ترکیہ کے دورے پر ہیں، وہاں ان کی طیب اردگان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس موقع پر ان کی یہ گفتگو سامنے آئی ہے۔ خط سے صدر مملکت کے قد میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، یہ پیڈاڈ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ بات قد کے اضافے میں نہیں، الیکشن کی ہے۔ پیپلز پارٹی کے سی ای سی اجلاس کے لیے لطیف کو اعتزاز حسن کو دعوت۔ یہ بڑی بات ہے، کل تک ان کے نام پیپلز پارٹی سے نکالے جانے میں شامل کیے جا رہے تھے، شو کو نوٹس دیے جا رہے تھے۔ اچھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کو سی ای سی کے اجلاس میں طلب کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آج مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا۔ 15 ستمبر سے ملک بھر میں بارشوں کی پیش گوئی۔ مریم نواز نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پروفائل تصویر کو تبدیل کر دیا۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے چیف جسٹس ہاؤس خالی کر دیا۔ اچھا ہوا۔ پی ٹی آئی کی شاہ محمود قریشی کو ہتھ کڑی میں عدالت لانے کی شدید مذمت۔ ویسے کوئی انسانیت ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ شاہ محمود قریشی نے کون سا ایسا جرم کیا ہے؟ کہاں انہوں نے بھاگ جانا ہے؟ کچھ لوگ شاید مسلم لیگ نون والے کہتے ہوں گے کہ میاں نواز شریف کو بھی ہتھ کڑی لگا کر جہاز میں باندھ کے رکھا گیا تھا، تو وہ میاں نواز شریف کو کس نے رکھا تھا؟ کیا شاہ محمود قریشی نے ایسا کچھ کیا تھا؟ اور پھر یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے فیصل آباد کے 2 بڑے افسروں کو ہتھ کڑی لگوا کر اپنے ساتھ جہاز میں وہ لے گئے تھے۔ شاید وہ مکافات عمل ہو، لیکن شاہ محمود قریشی ان کے ساتھ ایسا کیوں؟ چیف الیکشن کمشنر سے برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کی ملاقات، اس پر رد عمل دیا گیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے۔ 9 مئی واقعات، ملزمان کے روزانہ ٹرائل پر عمل درآمد یقینی بنانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی کا قبضہ، مافیا کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن، کوئی کسر رہ نہ جائے۔ بجلی بلوں میں ریلیف کے لیے حکومت کو آئی ایم ایف کی سخت شرائط کا سامنا، یہ بھی رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ سیاسی وابستگی والے افراد کو نگران کابینہ میں شامل نہ کیا جائے، الیکشن کمیشن کا حکومت کو یہ مراسلہ ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1.07 روپے سستا، اوپن مارکیٹ میں 50 روپے مہنگا۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے نوجوانوں کو بااختیار بنانا ہوگا، یہ وزیر خارجہ صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر، وہ خبر آگئی جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی۔ مقبوضہ کشمیر، بھارتی فورسز پر حملہ، کرنل، میجر اور پولیس ڈی ایس پی ہلاک۔ بھارتی فورسز پر حملہ، گوکرناگ کے علاقے میں محاصرہ اور گھر گھر تلاشی کی مشترکہ کارروائی کے دوران کیا گیا۔ سائفر کیس، عمران خان شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع۔ سیل ٹیکس چوروں کے خلاف بڑی کارروائی کی تیاریاں، نگران حکومت نے گرین سگنل دے دیا۔ کون کون سے سگنل دے رہے ہیں دیکھتے جائیں، نوٹ کرتے جائیں، جھومتے جائیں، گھومتے جائیں۔ شوگر ایڈوائزری بورڈ کا کنٹرول نیشنل فوڈ
सिक्योरिटी से वापस इससे देखते हैं क्या फ़ायदा होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता इलेक्शन कब होंगे, मगर एक जमात जानती है, ये बिलावल भुट्टो की तरफ से मुस्लिम लीग नून पर तंज किया गया है। माली मुश्किलात, FBI ने PIA के बैंक अकाउंट्स बहाल कर दिए। इमरान खान की नाअहली के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज, एक फैसला में 2 फैसले महफूज, 3 फैसले महफूज दर महफूज फैसले देखते हैं कब सुनाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की जाती उमरा में मरीम नवाज से मुलाकात, दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत तामीरी और करीबी दोस्ताना तल्लुकात खुश आइंद है। मुफ्ती तकी उस्मानी पाकिस्तानी लड़कियों को आलमी मुकाबला हुस्न में शिरकत पर बरहम। इन 2 शीज़ाओं ने अगर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है तो सोचें हम कहाँ तक गिरेंगे। हुकूमत इस खबर का नोटिस लेकर ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। जब आप इजहार राय की बात करते हैं, जब आप आज़ादी की बात करते हैं, तो फिर ये भी उनका हक है जो कुछ उन्होंने किया। तकी उस्मानी साहब देखते हैं कहाँ तक इनका पीछा करते हैं, तौक़ब करते हैं। बहरहाल ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। 6 नवंबर को इलेक्शन पीपल्स पार्टी की तरफ से तजवीज़ के खैर मकदम का इम्कान, ये उम्मीद जाहिर की गई है। शहजाद मलिक हैं डेली पाकिस्तान के रिपोर्टर, उन्होंने ये खबर दी है। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताज का ऐलान, लाहौर में कामयाबी का तनासब 58% रहा। जब आइन में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का लिखा है तो इस पर तकरार क्यों? चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, वो वाले चीफ जस्टिस जिन्होंने कहा 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात हों, उनकी रिटायरमेंट आ गई, लेकिन 90 रोज़ में इंतखाबात का वक्त नहीं आया। रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी हुकूमती अदारे करते हैं। मुर्तज़ा मलंगी सुलंगी साहब की तरफ से कहा गया है रूसी सदर जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। रूसी सफीर डेनिला गानिच ने ये इंदिया दिया है। सबक वज़ीर आला हमजा शहबाज हंगामी तौर पर वतन वापस पहुँच गए। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का गवादर का दौरा, तजारती तल्लुकात को मज़ीद वसअत देने का जायज़ा लिया। अलवी जानबदार PTI चेयरमैन की नुमाइंदगी कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से। इलेक्शन की डेट की तजवीज़ देने पर यह सारा कुछ कहा गया है। मुल्क का वफादार हूँ, अगर गद्दारी की है तो फिर फांसी पर लटका दिया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने यह दावा किया है या बात की है। एंटी करप्शन परवेज़ इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने का फैसला। पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हो सकता, ये राना सनाउल्लाह की तरफ से दावा किया गया है। सुई नादरन का क्रैकडाउन, सैकड़ों गैर कानूनी गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया है। 2 साबिक़ हुकूमतों ने अदारों को तबाह, अवाम को कमज़ोर और माफियाज को मजबूत किया। ये कौन कह सकता है? सिराजुल हक साहब भी कह सकते हैं। नौजवान नस्ल को IT की तालीम से आरास्ता करना वक्त की अहम ज़रूरत है, ये गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब की तरफ से कहा। सेनेटर राना मकबूल की नमाज जनाजा अदा सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में आसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, सैफुल मुलूक, मियाँ मरगूब समेत दीगर की शिरकत। मोबाइल फ़ोन खरीदो फरोख्त की आड़ में हवाला हुंडी नेटवर्क पकड़ा गया। रेकोटेक मुआहिदा आइन व कानून के मुताबिक किया गया। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। सूबे भर में 130 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक। अदालती फैसले पर अमल न करना पूरे निज़ाम में अदल की तौहीन है। प्राइवेट ग्रेजुएशन ख़त्म करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन से जवाब तलब। साना जड़ावाला चीफ सेक्रेटरी पंजाब से कल हतमी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से तलब कर ली गई। जस्टिस आसम हफीज साहब की तरफ से लिया गया एक्शन है। पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 करप्शन केस, नैब लाहौर से जवाब तलब। मोहम्मद खान भट्टी के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह। स्टेशन मास्टर को नए ग्रेड की मराद फराहमी का नोटिफिकेशन अदालत में पेश। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने दरख्वास्त रेलवे नोटिफिकेशन की रोशनी में निपटा दी। कल इस मौके पर हम भी वहाँ पे मौजूद थे जब ये सारा कुछ हो रहा था। बहरहाल अच्छा फैसला। इससे कबल चीफ जस्टिस साहब बड़े बरम हुए थे किसी और मामले में। चंद दिन पहले उस्मान डार को गिरफ्तार किया गया था, उनके बारे में कोई खैर की खबर नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट के वकला आज महंगाई के खिलाफ पुरअमन रैली निकालेंगे। 140 एडिशनल सेशन जजेस के तबादलों के अहकाम जारी। जापानी सफीर की वज़ीर दिफा से मुलाकात। 2 तरफा तल्लुकात CPEC पर तबादला ख्याल किया गया। ये कौन से CPEC की बात कर रहे हैं? चीन वाले CPEC की, या फिर एक अमेरिका और भारत भी CPEC बनाने जा रहा है? कराची मौलाना ज़ियाउर रहमान के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रा के मुलव्वस होने का शुबा। नून लीग की तरह सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, पीपल्स पार्टी ने यह कहा है। इंतखाबी शेड्यूल जारी करना इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी
خاموش نہ رہ سکیں، پھر کہیں جا کے ان کو کہ وہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق تاریخ دے دیں. تاریخ بھی نہیں دیتے. اگر صدر علوی نے تجویز دے دیا تو اس پر ان لوگوں کی طرف سے شور مچایا جا رہا ہے. صحافی عمران ریاض خان کی بازیابی کے لیے آئی جی پنجاب کو 20 ستمبر تک مزید مہلت. نابینا افراد کی ترقی کا معاملہ عدالت کی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو فیصلہ کرنے کی ہدایت. صدر آرمی چیف کے درمیان ملاقات کے بعد حالات میں بہتری آئی. یہ محمد علی درانی صاحب کی طرف سے ایک انٹرویو کے دوران کہا گیا ہے. محمد علی درانی وہی ہیں جو جلسہ افتخار کے جب وہ معطل تھے، یہ وزیر اطلاعات تھے، تو ان کی طرف سے جو بیانات دیے جاتے تھے، جس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا تھا. پرویز مشرف کی حکومت تھی تو ان کو وزیر غلط بیانی اعتزاز حسن کی طرف سے کہا جاتا تھا. بہرحال ان دنوں سے یہ تھوڑا سا مشہور ہوئے تو اپنی مشہوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملاقاتیں کر رہے ہیں. ملک کے بہتری کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو فابہا. نامزد چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو سیکیورٹی فراہم کر دی گئی. بڑی خبر ہے. ریلوے زمینوں کے ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے، یہ چیف ایگزیکٹو کی طرف سے کہا گیا ہے. پاک بحریہ کا سمندر میں انسداد منشیات آپریشن 782 کلو منشیات برآمد. گن اینڈ کنٹری کلب کے سماعت کے بغیر ملتوی کر دیا گیا. اس کیس کے بارے میں چیف جسٹس ممتا بندیال صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ نیا بینچ بنے گا، نئے جج صاحبان اس کیس کو انجوائے کریں گے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.